میاں اور بیوی کے درمیان سملر گولز کا پایا جانا، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ ہمارے بھائی ہیں وہ منہاج القرآن کے ساتھ کام کرتے ہیں، تنظیمی تحریکی زندگی میں مصروف ہیں، اور کئی بار ہماری بہنیں ہاؤس وائف ہیں یا کوئی پروفیشنل کام کرتی ہیں، تو یہ نہایت ضروری امر ہے کہ سملر گولز ڈیولپ کیے جائیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو انسان جس شے کا نام ہے، جسے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ جو شے اسٹیٹک رہے، تبدیل نہ ہو، اسے انسان نہیں کہتے۔ انسان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہے۔ جیسے انسان کا ظاہر ہے، اس کا جسم ہے، کبھی بال کالے ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ بال اس کے سفید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کبھی اس کا جسم کسا ہوا ہوتا ہے، پھر کبھی وقت کے ساتھ اسی چہرے پر، اسی بازوؤں اور ہاتھ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے جسم سے توانا ہوتا ہے، کبھی وقت کے ساتھ جب زمانہ گزرتا ہے اس کے جسم پر، تو اس کے جسم کو اور مختلف اعضاء میں تکالیف اور درد لاحق ہو جاتی ہے۔ تو انسان تبدیل ہوتا ہے، ایوالو ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا مزاج، انسان کی پسند ناپسند، انسان کے انٹرسٹ، انسان کا ہر شے، انسان کا دیکھنے کا انداز، انسان کو کسی چیز کو سراہنے کا انداز، عین ممکن ہے پہلے اسے کوئی اور بات پسند آتی ہو، اب وہ ایوالو ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی اور کلچر پسند آتا ہو۔ عین ممکن ہے پہلے وہ خوراک کچھ اور پسند کرتا ہو، اب کچھ اور کرتا ہو۔ عین ممکن ہے پہلے اس نے اپنی زندگی کا جب آغاز کیا تھا، اس کا رہن سہن اور لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا، اس وقت اس کی پسند ناپسند کا معیار مختلف تھا۔ آج اس کی پسند ناپسند کا معیار مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس پر نہ تو کسی پر طنز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو تانا دینے کی۔ یہ نیچرل فینومینا ہے کہ انسان نے ایوالو کرنا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا شعور وسیع ہوتا جاتا ہے، انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، انسان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ زمانہ دیکھ چکتا ہے، وہ پریکٹسز، وہ عادات، وہ اطوار، وہ پسند ناپسند، وہ کلچر جو پہلے اس نے نہیں جانے تھے، آج جب وہ جان لیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ عادات اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے، اب وہ ان کو چاہنے لگ جائے۔ پہلے اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، ممکن ہے پہلے کسی چھوٹے شہر یا دیہات سے آیا تھا، آج وہ بڑے شہر میں رہتا ہے۔ پہلے وہ اپنی خاندان کی کمپنی میں رہتا تھا، آج اللہ پاک نے اس کو ایک اچھا مال یا کاروبار دے دیا ہے، وہ اب اچھے تاجروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، بہتر مالی طور پر بہتر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، پہننے کے، رہن سہن، کھانے پینے کے نئے اطوار اور آداب اس نے اپنا لیے ہیں۔ تو دس از پرفیکٹلی نارمل۔ خواتین ہے، پہلے اگر وہ پڑھی لکھی لیٹ سے نہیں تھی، اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، ممکن ہے گھر میں اس کے طور اطوار انداز مختلف ہوں، سادہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے شادی کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے جاب کی، یا اس نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی، اس نے اپنا ایکسپوجر انکریز کیا، اس کا ویژن براڈن ہو گیا، اب وہ شاید ان چیزوں کے بارے میں بھی بہتر سوچتی ہے جو پہلے نہیں سوچتی تھی۔ تو اس کے شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیپل ایوالو، لوگوں کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، علم سے آتی ہے، تجربے سے آتی ہے، زمانہ شناسی سے آتی ہے، زمانہ دیکھنے سے آتی ہے، نئے لوگوں سے ملنے، انٹریکٹ کرنے سے آتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی زبان، یہ جو لینگویج ہے ہماری، اس کے اندر انٹریکٹ کرنے سے نئے الفاظ داخل ہو سکتے ہیں، تو شخصیت میں نئی عادات داخل نہیں ہو سکتی۔ ہماری زبانیں کیسے انرچ کرتی ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کبھی انگریزی زبان میں فرینچ داخل ہو جاتی ہے، کبھی اردو زبان کے اندر عربی اور فارسی داخل ہو جاتی ہے، کبھی انگریزی زبان میں اسپینش کے الفاظ آ جاتے ہیں، کبھی جرمن کے الفاظ آ جاتے ہیں، کبھی ڈچ لینگویج میں دیگر الفاظ آ جاتے ہیں۔ آج اردو میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کی اوریجن انگلش ہے، لیکن ہم ان کو اردو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو جب زبانیں زبانوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو الفاظ ملتے ہیں، اسی طرح جب انسان انسان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو عادات ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ایکسپیکٹ کرنا بھی چاہیے اور گنجائش رکھنی بھی چاہیے۔ تو انسان نے
گرو کرنا ہے اور انسان نے ایوالو کرنا ہی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، اگر گولز انسان کے ابتداءً مختلف ہوں گے، یعنی جدا جدا انٹرسٹ رکھنے والے ہوں گے، آپس میں انٹرسٹ کو کامن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے، تو جوں جوں زمانہ گزرنے کے ساتھ 10-20 سال بعد مالی حیثیت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، کاروباری حیثیت بھی بہتر ہو جائے گی، سوشل سٹیٹس بھی امپروو کر جائے گا، اور انٹرسٹ جدا ہوں گے تو وہ گیپ انکریز ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے کئی بار بہنیں ہوں یا بھائی ہوں ایسا شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور میرا شوہر تو ایک جیسے تھے، ہم چھوٹے گاؤں سے آئے تھے، پھر اچانک میں تو ویسی ہی ہوں، میں تو نہیں چینج ہوئی، میں تو رنگ نہیں بدلتی۔ انسان کہتا ہے نا، یہ سوچنے کا ایک غلط انداز، لیکن میرے میاں کو زمانے کی شہر کی ہوا لگ گئی، اس نے اپنے طریقے بدل لیے۔ لیکن اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ زمانے نے تو ایوالو ہونا ہے، معاشرے نے ایوالو ہونا ہے، میاں بیوی ہیں ان دونوں میں سے دونوں کو ایوالو ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر اپنی پیس ایک دوسرے کے لیے مینٹین نہیں کریں گے تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لباس میں، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں، مینرز میں، ایٹیکیٹس میں۔ اگر کوئی ایک ایوالو کر رہا ہے تو دوسرے کو اس کے ساتھ کرنا ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے چیز۔ اور کئی بار شریعت کے دائرے میں گنجائش ہوتی ہے، ہماری اپنی ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے، ہم ذاتی طور پر اپنی شخصیت میں اتنے ریجڈ ہیں کہ ہم ایوالو نہیں ہونا چاہتے، اور اس کو ہم پھر شریعت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے اور اللہ کے دین نے ایسی کوئی پابندی انسان پر عائد نہیں کی ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا صاف ستھرا رکھنے میں کیا پرابلم، اپنے آپ کو اچھا خوشبودار رکھنے میں کیا پرابلم، اپنے لباس کو، ایٹیکیٹس کو، اپنی زبان کو، اپنے ایکسنٹ کو، مائنڈ انریچمنٹ، ان چیزوں کو آپ اپنے اس اچھے دینی لباس، اخلاق اور کے دائرے میں رہ کر بھی ان ساری شخصی جو سکلز ہیں اور سکل سیٹس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو سملر گولز وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ مسائل عموماً ان وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں کہ جب آبجیکٹیوز ایک نہیں ہوتے، اور مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، کسی ایک کے ہاں مقصد حیات دین ہے، دوسرے کے ہاں مقصد حیات دولت کو کمانا ہے، کسی ایک کے ہاں مقصد حیات سادگی ہے اور گھر کے اندر ایک خوشگوار زندگی ہے، لیکن دوسرے کے لیے مقصد حیات سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، کسی کے لیے مقصد حیات چھوٹے گھر میں رہ لیں لیکن مل کے خوشی سے رہیں، شیئرنگ اور کیئرنگ اور لونگ فیملی ہو، لیکن کسی کے لیے مقصد حیات ایک بڑا گھر، قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں، میں نے کہا کہ ان میں سملیرٹیز کا پایا جانا بڑا ضروری ہے، ادروائز گیپس کریٹ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے اپوزٹ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں، یہ وہ ڈائریکشنز کا تعین مقاصد حیات کرتے ہیں، آبجیکٹیوز آف لائف کرتے ہیں۔ تو ان کی سملیرٹی بہت ضروری ہے، تبھی آپ بچوں کو مل کر ایک پیج پہ رکھ پائیں گے۔ اگر باپ کے رجحانات اور ہیں، ماں کے رجحانات اور ہیں، تو بچے بھی کنفیوز ہوں گے، یا تقسیم ہو جائیں گے، یا پھر ایسے بنیں گے نہ تیتر نہ بٹیر۔ اور اگر والدین میں سے دونوں کو یک سمت پائیں گے، ایک صفحے پر پائیں گے، ایک مقصد حیات کے ساتھ پائیں گے، مور اور لیس، تو پھر تربیت کرنا ان کو ایک نہج پر اور سمت پر رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔